سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کو شاید فاروق ستار کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا، صحافیوں نے کہا جی ایک منٹ ٹھہر جائیں، پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سامنے سے مائکس جو ہے وہ اٹھا لیے گئے۔ ایک جج صاحب جو ہے وہ احتجاجاً واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ ایک اور بیوقوفی جس کے بارے میں خان صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی میں بالکل یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ان کو جا کر علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے اور کہنا چاہیے خدا کا واسطہ افغانستان سے جا کر بات کرو۔ خان صاحب اگر آپ واقعی علی امین گنڈا پور کی اتنی باتوں کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر تیاری کر لیں، 14 دن کے بعد وہ آ کے آپ کو چھڑانے بھی آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے لگتا ہے کہ ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی نئی مشکل لے کر آتا ہے، اور اب اس طرح لگ رہا ہے کہ ان کے نئے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کو شاید فاروق ستار کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں، بلکہ اب تو مجھے ان کے اوپر ترس اور رحم آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا، میں سب سے پہلے ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں، پھر کچھ اور دیگر خبریں بھی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی آج بڑے فائر ورکس ہوئے ہیں۔ ایک جج صاحب جو ہے وہ احتجاجاً واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور میں کیوں ان کو فاروق ستار صاحب کے ساتھ ان کا موازنہ کر رہا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ جو بھی جلسہ ہوا تھا 8 تاریخ کا، اس سے صرف ایک دن پہلے عمر ایوب صاحب نے جب سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا تو تب ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیا گیا کہ جناب سیکرٹری جنرل جو ہے وہ آپ ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب از اے ویری کمپیٹنٹ لائر، اور لیگل فریٹرنیٹی میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے۔ ماضی کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے کیسز ہوں اس کے اوپر بڑا انہوں نے ایک فرم سٹانس جو ہے وہ اپنا لیا ہے، اور سول سوسائٹی کے اندر ان کی بڑی امپورٹنس ہے۔ بٹ آبویسلی ایک ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نسبتاً ایک نیو کمر ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اتنا ڈرا بیک بڑا اس لیے نہیں ہے کیونکہ پارٹی کے اندر بہت سے نیو کمرز ہیں۔ مطلب پارٹی کا اپنا چیئرمین جو اس وقت ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، وہ بھی تو ایک نیو کمر ہی ہیں، تو اب سیکرٹری جنرل بھی جو ہے وہ ایک نیو کمر ہو گئے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر، خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فاروق ستار صاحب والی سچویشن کا سامنا ان کو کیوں ہے، اس کی وجہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس جلسے کے اگلے دن ہو گیا جلسہ، ان کے عہدہ سنبھالتے ساتھ ہی اگلے دن ہو گیا جلسہ اسلام آباد کا، اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے مار دیے چھکے۔ اب وہ چھکے جو ہے وہ ایسے ایسے چھکے تھے کہ چاہے خواتین ہوں، چاہے صحافی ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ان کے حریف ہوں، سیاسی حریف، سب کو ہی انہوں نے جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو اس سارے معاملے میں جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ اس تنقید کے بعد صحافیوں کی جانب سے بڑی سخت جو ہے وہ تنقید شروع ہو گئی کہ جناب یہ انہوں نے گنڈا پور صاحب نے جس قسم کی زبان استعمال کی ہے یہ برداشت کسی صورت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر، عمر ایوب صاحب، یہ لوگ بھی گئے جا کے منانے کے لیے، لیکن وہ جو منانے کا کام تھا وہ صرف پارلیمنٹ کے اندر جو رپورٹرز تھے ان تک کیا گیا۔ اب آج یہ معاملہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیل پریس کانفرنس رکھی ہوئی تھی اور صحافیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ پہنچی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ابھی میرے خیال میں 2 یا 3 منٹ ہی گزرے تھے کہ صحافیوں نے کہا جی ایک منٹ ٹھہر جائیں یہیں پہ۔ انہوں نے کہا جی کئی دن ہو چکے ہیں اب اس بات کو، لیکن ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر معذرت نہیں کی ہے، تو اس لیے ہم اب اس پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کرنے لگے ہیں، کیونکہ ہم نے کافی برداشت کیا، کافی دیر ہم نے ویٹ کیا کہ شاید آپ لوگ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں گے، لیکن چونکہ اب آپ نہیں لے رہے اور آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس لیے ہم آپ کے پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے سامنے سے مائکس جو ہے وہ اٹھا لیے گئے اور مائکس اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے گئے، اور بعد میں وہاں سے بھی ٹیبل کے اوپر سے بھی اٹھا کے زمین کے اوپر رکھ دیے گئے۔ انہوں نے کہا جی اب ہم مزید بات نہیں سنیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی میں جس مدعے کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ میری بات تو سن لیں آپ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، انف از انف، اور انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ آپ کے جو سینیٹرز ہیں جس میں شبلی فراز صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جو کچھ کہہ دیا گیا وہ کہہ دیا گیا، اب وہ واپس نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا وہ بالکل بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمارا جو میری علی امین گنڈا پور سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے فورسڈ انٹرویوز کیے ہیں، اب یہ پاکستان تحریک انصاف فورسڈ انٹرویوز کے حوالے سے جن لوگوں کو قصوروار ٹھہراتی ہے وہ شاہ زیب خان زادہ ہیں، منیف فاروق ہیں، اس کے علاوہ ایک عادل شاہ زیب ہیں میرے خیال میں، وہ ڈان کے اندر کام کرتے ہیں، اور کامران شاہد، سوری میں ان کو کس طرح بھول سکتا ہوں، ان کے تو گھر پہ انٹرویو ہوا تھا۔ تو ان 4 لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس وقت جب جلسہ کیا تھا اور جلسے کے دوران جب نام لیے تھے، نام کسی کا بھی نہیں لیا تھا. انہوں نے ایک جنرک اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ جناب یہ تو لفافے ہوتے ہیں، اور میں نے نوٹ پہ کہا میرا موڈ بنے. تو وہ پوری سوسائٹی جو جرنلسٹک سوسائٹی ہے اسی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، نام کسی کا بھی نہیں لیا تھا. تو نام لے دیتے تو ظاہری بات ہے اس کے بعد اگر یہ نام لیتے تو پھر ان کی جانب سے وہ جو صحافی ہوتے یا جو اینکرز ہوتے پھر انہوں نے ان کو کورٹ میں گھسیٹ لینا تھا. لیکن گنڈا پور صاحب نے جو ہے، اور اب تقریباً آج جو ہے وہ تقریباً 5 دن ہو چکے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب کی جانب سے کسی قسم کی نہ معذرت آئی ہے نہ ایکسپلینیشن آئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ جی کل خان صاحب سے صحافیوں کی گفتگو ہوئی تھی، صحافیوں نے وہاں پہ بھی اعتراض کیا تھا اور ہم نے بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ فرط جذبات میں کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے، یہ سب کچھ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب نے بھی معذرت نہیں کی. یا تو ہونا کہ خان صاحب کہتے کہ اچھا جی میں معذرت کرتا ہوں اور میں علی امین گنڈا پور کی جانب سے معذرت کرتا ہوں، معافی انہوں نے بھی نہیں مانگی. تو میرے خیال میں صحافیوں نے بالکل صحیح کیا ہے. دے نیڈ ٹو بی ٹاٹ ٹو لسن. یہ آپ کی جو ہے نا وہ پولیٹیکل ڈومین نہیں ہے کہ اس کو بھی لتاڑ دیا تو اس کو بھی لتاڑ دیا. ٹیک نیمز کے اگر کسی نے لفافہ لیا یا کوئی ہے تو آپ اس کا نام لیں اور نام لے کے تنقید کریں، 100 دفعہ کریں. لیکن اس طرح پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دینا ایبسولوٹلی انفیئر. اور میرا خیال میں ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹک کمیونٹی جو ہے وہ ابھی بھی بہت لائٹلی لے رہی ہے اس ساری چیز کو. اس سے بھی زیادہ سویر ریاکشن جو ہے وہ میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا. لیکن چلیں ٹھیک ہے، آپ جو بھی بہتر سمجھے وہ وہی ہونا چاہیے. لیکن انف از انف. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ جلسہ گاہ میں چونکہ آپ نے اپنی سیاست کو چمکانا ہے تو جناب اس کو بھی لتاڑ دو، اس کو بھی لتاڑ دو، اس کو بھی برا بھلا کہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کسی سے اختلاف ہے یا اگر آپ کے خیال میں آپ کے خلاف کسی نے پیسے لے لیے ہیں تو ثبوت کے ساتھ اس کو ایکسپوز کریں، بالکل ایکسپوز کریں، یہ آپ کا حق ہے. لیکن مسئلہ یہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں چمچوں کی، اور اب سے نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے آپ کو چمچوں کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. اور وہ بس چمچے آپ کی رپورٹنگ کریں تو پھر آپ ایک کام کر لینا، آپ لوگ اپنا ہی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ بنا لیں. پاکستان تحریک انصاف اپنا میڈیا آؤٹ لیٹ بنا رہے ہیں، ان تمام چینلز کو، دیگر صحافیوں کو بلانا ہی بند کریں، انہی کے ذریعے اپنی ترویج کروا رہے ہیں. اور اب تو آپ کے پاس ایسے چمچے صحافی ہیں جو آپ کی چاہے اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی کی پریس کوریج ہو، وہاں سے لائیو کوریج ہو، یا آپ کی پریس کانفرنس ہو، اس کو وہ لوگ لائیو دکھاتے ہیں. وہ اپنے یوٹیوب چینلوں کے اوپر اس سے لائیو دکھاتے ہیں. آپ لوگوں کی فیڈ لے کے اس کو لائیو دکھاتے ہیں. وہ یہاں سے بھی پیسے کما رہے ہوتے ہیں. تو انہی کے اوپر ریلائی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. خیر ہے، چھوڑیں ان چینلز وغیرہ کو. یہ تو آپ کی بات نہیں سنتے نا، تو ان کو چھوڑ دیں، میرا خیال میں ٹھیک ہے. لیکن ماشاءاللہ مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ سلمان اکرم راجہ جیسا بندہ جس کی بہت رسپیکٹ ہے لیگل فریٹرنٹی میں، وہ بیچارہ بھی جو ہے نا فاروق ستار کے لیول کے اوپر آ گیا کہ نہیں آپ سمجھے نہیں، بھائی کا یہ مطلب نہیں تھا. نہیں، بھائی نے یہ نہیں کہا. وہ فاروق ستار آپ کو یاد ہوگا نا، الطاف حسین صاحب جب یہاں پہ پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو تھے تو وہ سارا وقت یہی ایکسپلینیشن اگلے دن دیتے رہتے تھے کہ نہیں بھائی نے یہ نہیں کہا. بھائی کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، بھائی کا نے جو کہا ہے وہ آپ سمجھے نہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس وقت بائی دا وے یہی کیا کرتے تھے. تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فاروق ستار بن گئے ہیں، جس پہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا. اب خان صاحب کی طرف آ جائیں. خان صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا جی علی امین نے کہ افغانستان سے جو مذاکرات کے حوالے سے جو بیان ہے میں اس کی مکمل جو ہے وہ میں تائید کرتا ہوں. ایک اور بیوقوفی جس کے بارے میں خان صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی میں بالکل یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ اس میں فالٹ کیا ہے. I'll tell you why. انہوں نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے افغانستان سے بات چیت اور امن قائم کرنے کی کوششوں کی میں تائید کرتا ہوں. ان کو جا کر علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے اور کہنا چاہیے خدا کا واسطہ افغانستان سے جا کر بات کرو. بھائی بہت اچھے. انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کے مینڈیٹ کو چھوڑیں، وہ دہشت گردی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ احمقانہ بیان دے رہے ہیں کہ علی امین بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. وفاق کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہا ہے لیکن کچھ کر بھی نہیں رہا. اگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو ہماری اکانومی چوک کر جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ کراس بارڈر دہشت گردی روکنا وفاق کا کام ہے. علی امین نے کون سی غلط بات کی ہے؟ کے پی میں حالات خراب ہیں، پولیس والے خود کو بچا رہے ہیں. کے پی میں پولیس کا معاملہ بغاوت تک پہنچ چکا ہے. ڈنڈا لے کر ملک سمیت سب کچھ ٹھیک کرنے کی فکر کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں. عمران خان صاحب نے کہا جی کسی بھی ایکسٹینشن کا ساتھ نہ دینا ہے. کہا مولانا فضل الرحمان کا بیان قابل ستائش ہے. بھائی کیا بات ہے. علی امین غائب ہوا، کسی کو نہیں پتا کدھر گیا تھا، وہ ان کی لاج رکھ رہا ہے، بول نہیں رہا. 8 ستمبر کے جلسے پر اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا. اچھا، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان کی لاج رکھ رہا ہے. کس کی لاج رکھ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی لاج رکھ رہا ہے. وہی اسٹیبلشمنٹ جو آپ کے مطابق آپ کا ڈیالہ جیل کنٹرول کرتی ہے اس وقت. آپ نے یہ خود ہی کہا ہے. وہی اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ اس وقت تمام برائی کی جڑ سمجھتے ہیں. وہی اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے انہوں نے ریگ کیا تھا اور آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے چھینا تھا. وہی اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب جنگل کا بادشاہ
جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. یہ وہی اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہوا یا بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو وہ یہ ذمہ دار ہیں. ان کی لاج علی امین گنڈا پور رکھ رہا ہے. یہ ان کی لاج, یہ سارا پوری جو چارج شیٹ, اور یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں 9 مئی انہوں نے کروایا تھا, فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کی لاج رکھ رہا ہے, اس کی لاج علی امین گنڈا پور رکھ رہا ہے. یہ پتہ بتاتا ہے, یہ میں اسی لیے کہتا ہوں نا, یہ آپ کے بیانات دینا, میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیانات دینا, جلسوں میں کھڑے ہو کے اس کو نہیں چھوڑیں گے, کسی کا باپ یہ نہیں کر سکتا, کسی کا باپ وہ نہیں کر سکتا, تو یہ کس باپ کی لاج رکھ رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیے نا, یہ کس باپ کی لاج رکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں جی ان کی لاج رکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ, افغانستان, آپ نے کہا جی آپ کے ان کو افغانستان سے اگر یہ بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. دیکھیے, اور اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے چاہنے والے جو ہے نا وہ مثالیں دے رہے تھے کہ جناب مریم نواز بھی تو ہے, وہ برٹش کانسلیٹ وہ ایمبیسڈر سے ملتی ہیں, ادھر مراد علی شاہ بھی جا کے ملتے ہیں, تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ بالکل کوئی بری بات نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی اگر اس معاملے میں ملیں, بالکل کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایک پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ مریم نواز یا مراد علی شاہ بینگ چیف منسٹرز اگر پاکستان کی فورن پالیسی یا فورن پالیسی میٹرز کے اوپر جو ہے وہ اگر اسے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں گے یا اسے بائی پاس کرنے کی کوشش کریں گے, اگر ریاست نے ایک ملک کے حوالے سے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے, آپ اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح آپ کے صوبے کے حوالے سے آپ کوئی اپنی انٹرنل سیٹنگ کر لیں, باقی فیڈریشن آف پاکستان جائے بھاڑ میں, دین دیر از اے پرابلم. یس دیر از اے پرابلم. فار ایگزامپل, آپ کی پوری اسٹیٹ نے بہت سی چیزوں کے اوپر ایک ملک کے حوالے سے اس کی اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں, برائیاں بھی ہو سکتی ہیں, اس نے اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے, وہ اس کے مطابق ڈیل کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف دہشت گردی کا مسئلہ ہے افغانستان کے ساتھ؟ افغانستان کے ساتھ اور بہت سے میٹرز ہوں گے, اسمگلنگ کے ایشوز بھی آتے ہیں, اس کو بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ صرف کے پی کے ساتھ نہیں لگتا, افغانستان کا بارڈر بلوچستان کے ساتھ بھی لگتا ہے. کل کو سرفراز بگٹی یہ کہتے ہیں جاؤ یہ بھاڑ میں جاؤ, پاکستان کا فورن منسٹر جو ہے وہ بھاڑ میں جائے, فورن منسٹری بھاڑ میں جائے, میں خود ہی جا کے افغان طالبان کے ساتھ جو ہے میں مذاکرات کر لوں گا, میں خود ہی بات چیت کر لوں گا, تو ہم لوگ سارے جاؤ بھاڑ میں. نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ رابطے 100 دفعہ رکھیں, کونسلیٹس کے ساتھ جو ہے وہ رابطے ہوتے ہیں, بالکل باقی چیف منسٹرز کے بھی ہوتے ہیں, بٹ اسٹیئنگ ان دا ڈومین آف دا فورن پالیسی آف دس کنٹری. آپ اس کو نہیں, آپ یہ جو آپ نے اصل پرابلم کیا آئی تھی, جو آپ نے بیان دیا نا ابھی ریسنٹلی, آپ نے جو بیان دیا کیا تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو, نہیں حضور, آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں. پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان کی فورن منسٹری سے چلے گی, ایون دو وہ چلتی نہیں ہے, نہ آپ کے دور میں چلتی تھی نہ آج چلتی ہے, نہ شاہ محمود قریشی چلا سکتے تھے نہ اسحاق ڈار چلا سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے چند طاقتوں کے پاس ہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہی طاقتیں ہیں جو جن کے پاس آپ 8 گھنٹے گزار کے آئے ہیں. حقیقت یہ ہے, لیکن چلتی اسلام آباد سے ہی ہے. یہ جو آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس کے ریپریکاشنز بڑے خراب ہیں, کیونکہ کل کو تو پھر آپ کوئی اور چیزیں بھی کہنا شروع کر دیں گے. کل تو آپ یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جناب فلاں جگہ سے بارڈر بند ہوگا, فار ایگزامپل پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے جی فلاں جگہ سے بارڈر بند ہوگا, تو آپ کو بارڈر بند کرنا ہے. اگر لاہور میں, چلے میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, لاہور میں فار ایگزامپل آپ کے واگا بارڈر کے اوپر جو ہے واگا بارڈر بند ہے, اگر وہاں پہ ٹریڈ نہیں ہو رہی, فار ایگزامپل اگر آپ ٹریڈ بند کر دیتے ہیں, کل کو مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر وہ کہتی جی بھاڑ میں جائے باقی سارے صوبے, بھاڑ میں گیا کے پی, بھاڑ میں گیا بلوچستان, بھاڑ میں جائے سندھ, میں پنجاب کے لیے تو میں تو ٹریڈ کروں گی, مجھے یہاں پہ آٹا اگر چاہیے تو میں تو وہاں سے آٹا منگاؤں گی, باقی آپ لوگ سارے جائیں بھاڑ میں. نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کے ایک ملک کے حوالے سے آپ کی ایک فیڈریشن کی اگر پالیسی ہے تو سب کو جو ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اور جس قسم کی تجاویز آپ دے رہے ہیں, بیکاز obviously I can understand کہ you are not competent enough, and absolutely I'll say this again that you are not competent enough, تو اس لیے آپ سے اس قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں کہ جی میں تو بائی پاس کر دوں گا, مجھے نہیں پرواہ. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر فار ایگزامپل آپ کی فیڈریشن کی یہ پالیسی ہے کہ جناب ہم نے ٹی ٹی پی سے کس طرح ڈیل کرنا ہے, تو پھر آپ کو ٹی ٹی پی سے کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ فالو آپ نے بھی کرنا ہے. آپ ٹی ٹی پی سے الگ طریقے سے ڈیل نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا مطلب ہے پھر آپ کے اندر نا ایک بیماری جو ہے وہ جنم لے رہی ہے, اور وہ بیماری یہ ہے کہ جناب میں فیڈریشن سے الگ ہو کے کوئی اپنا ہی کام پکڑ لوں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسی سوچ ہے, کیونکہ حرکتیں ایسی ہیں, آپ کے آئیڈیاز ایسی ہیں, تو پھر میرا خیال میں آپ کے لیے جو ہے آپ ایک خطرے کی علامت بنتے جا رہے ہیں. میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہوں گا, لیکن آپ ایک خطرے کی علامت بنتے جا رہے ہیں اگر آپ اس طرح, اور آپ کا لیڈر بھی ماشاءاللہ آپ کی انہی باتوں کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میں تو خان صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب اگر آپ واقعی علی امین گنڈا پور کی اتنی باتوں کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر تیاری کر لیں, 14 دن کے بعد وہ آ کے آپ کو چھڑانے بھی آ رہے ہیں. اس بات پہ بھی سپورٹ کر لیں نا, یہ بھی تو کہا تھا انہوں نے
کہ 14 دن کے اندر 1 سے 2 ہفتے کا میں ٹائم دے رہا ہوں، تو 1 سے 2 ہفتے کے اندر میں آ رہا ہوں لینے کے لیے. تو جناب 1 سے 2 ہفتے کے اندر تو اب تھوڑی دیر رہ گئی ہے، اب تو مطلب دن جو ہے وہ ایک ایک کر کے یہاں پہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو گئے. تو کر لیں پھر یہ کام بھی کر لیں. آج کیا تاریخ؟ آج 13 تاریخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. 8 تاریخ کو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، تو 5 دن تو گزر گئے ہیں. تو 14 میں سے 5 گزر گئے، 9 دن رہ گئے. 9 دن بعد علی امین گنڈا پور جناب ہیلی کاپٹر لے کے تو رسی لے کے آ رہے ہیں خان صاحب نے لین. وہ کمانڈو ایکشن آپ نے دیکھے ہوں گے نا، بہت سے جیل سے رہا کرانے کے لیے وہ ہیلی کاپٹر سے رسی پھینکی جاتی ہے، پھر ایک جیمز بانڈ 007 اوپر سے چھلانگ مارتا ہے اور آ کے جو ہے بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے. تو خان صاحب اس بات کو بھی سپورٹ کر لیں، پھر اس طرح ہی کر لیں. بچگانہ قسم کی باتیں مت کیا کریں. مجھے اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ نا کسی جہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہمدردی بھی کرنے کے، لیکن اس کے بعد اس قسم کی جب حرکتیں ہوتی ہیں نا، بندہ کہتا ہے یار کون لوگ ہو یار تسی، کیا یہ کس قسم کی پالیسی ہے. اس کے بعد جناب خواجہ آصف صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ساری رات جو ہے وہ ISI کے کوثار کمپلیکس میں جو ہے یہ معافیا مانگتے رہے. اعزاز سید کو ایکچولی وہ کوٹ کر رہے تھے کہ اعزاز سید نے یہ خبر دی تھی کہ جناب یہ کوثار کمپلیکس ISI کا وہاں پہ دفتر ہے، تو یہ وہاں پہ تھے اور 8 گھنٹے جو ہے نا انہیں وہاں پہ گزارے. قومی اسمبلی میں جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ بات ہم نہیں پوچھتے، یہ خود ہی پوچھ لیں کہ وہ کیا کرتا رہا. علی امین گنڈا پور 2 نمبر آدمی ہے، اس پر بھروسہ نہ کریں. یہ انہوں نے وہ اپوزیشن کے بینچز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے بات کی کہ خدا دا واسطے عہدے پر بھروسہ نہ کرنا، وہ 2 نمبر آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب نے پارلیمنٹ واقعے کی مذمت کی ہے، کسی بھی شخص نے پارلیمنٹ پر حملے کے واقعے کی حمایت نہیں کی. ایاز صادق نے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی پارلیمنٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے بنائی ہے، میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. کمیٹی ایوان کا تقدس بحال کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ کمیٹی کسی پارٹی کا بیانیہ آگے بڑھانے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. دوسرا ایک واقعہ جو ہے وہ آج ججز کے حوالے سے پیش آیا. چیف جسٹس قاضی فائزہ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس منیب اختر نے جو ہے آج احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا. بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز دی تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا، ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو وزیر قانون ہے وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب. انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور لیکن کمیٹی کے جو دیگر اراکین تھے انہوں نے ان کی اس تجویز سے ایگری نہیں کیا، جس پہ احتجاجاً جو ہے جسٹس منیب اختر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے. ذرائع کے مطابق ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اجلاس میں مجوزہ سفارشات کا مسودہ پڑھا. جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ جی آئینی ترمیم کا معاملہ حتمی ہونے تک جو ہے اجلاس کو مؤخر کر دیا جائے. تو جسٹس منیب نے اپنی رائے میں مزید کہا کہ مئی میں بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آئینی ترمیم کی وجہ سے ہی مؤخر کیا گیا تھا. تو اس سے پہلے جسٹس منیب اور اٹارنی جنرل کے درمیان جو ہے ایک اہم مکالمہ ہوا. جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا، مجوزہ آئینی ترمیم کے بارے میں بتائیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس سوال کا جواب وزیر قانون دے سکتے ہیں. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا ویسے اختیار نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتی. اور اس کے بعد جو ہے جسٹس منیب وہ اجلاس چھوڑ کے چلے گئے. اچھا، ایک واقعہ پیش آیا ہے آج اسمبلی کے باہر، اور ہوا یہ ہے کہ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب وہ اسمبلی کے بلڈنگ میں انٹر ہونے لگے تھے، تو وہاں پہ چند صحافی وہاں پہ موجود تھے جو ان سے سوال کر رہے تھے. تو سوال وہ انہوں نے بار بار ان سے سوال کیا. ابھی وہ اندر جانے کی کوشش کرے لیکن صحافی جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے سوال کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ابھی جواب نہیں دینا چاہتا، میں بعد میں جواب دوں گا. لیکن صحافی پھر بھی کھڑے رہے، وہ انسسٹ کرتے رہے کہ آپ ہمارے سوال کا جواب دیں. تو اس پہ انہوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ جرنلزم کے کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، اگر اس وقت میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ مجھ پر فورس کر رہے ہیں، اگر میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہا تو کیا اب مجھ سے آپ کشتی لڑیں گے؟ صحافی نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں، ہم تو آپ سے سوال کر رہے ہیں. تو کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ نے میرا تماشا بنایا ہے، اب آپ اس کو وائرل کریں گے. صحافی نے کہا کہ بالکل تماشا نہیں بنا رہے، ہم اگر پارلیمنٹیرین سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ کاکڑ صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کا استحقاق ہے کہ وہ آپ کو جواب دے یا نہ جواب دے. میرے جسٹس سے سب کو پتہ لگ رہا تھا کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، آپ پھر بھی مجھ پر چڑھائی کر رہے ہیں. تو صحافی نے کہا کہ ہم صرف سوال کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں. کاکڑ صاحب نے کہا کہ میں نہیں دینا چاہ رہا، میں جانا چاہ رہا ہوں سیشن میں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہ جو ایک سٹائل ہے نا، سٹائل آف آسکنگ اے کویسچن، کہ آپ کسی سے بھی جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوں اور اس کے بعد آپ اسے کہیں کہ جی آپ میرے سوال کا جواب دیں، میں ذرا معذرت کے ساتھ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اور میں اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ واقعی کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا. عام طور پہ باہر جو میں نے ایک پریکٹس دیکھی ہے
اکثر امریکہ کے اندر یا یو کے اندر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو امپورٹنٹ بلڈنگز ہوتی ہیں نا، اس کی انٹرنس کے سائڈس کے اوپر جو ہے وہ بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں. وہ بیریئرز لگا کے اس کو پریس ایریا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر صحافی جو ہیں وہ ان بیریئرز کے اندر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ان بیریئرز کو کراس نہیں کر سکتے. اگر کوئی آ رہا ہے، کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی پولیٹیشین آ رہا ہے، وہ آئے گا، وہ اس جگہ پہ آئے گا. اگر تو وہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ان بیریئرز کے قریب چلا جائے گا اینڈ دین ہی ول آنسر دا کویسچنس. لیکن اگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ سیدھا، اس کا رستہ کلیئر ہے، وہ رستے میں آگے جو ہے وہ جا سکتا ہے. میں ہمیشہ اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ نو ون از فورسڈ، یا اس کا جو ہے نا وہ آپ اسے فورس نہیں کر سکتے، یا وہ آپ کا دیندار نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر مائک ہے اور آپ کے پاس اگر کیمرہ ہے تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، میرے سوال کا جواب دیں. اگر وہ ایک دفعہ آپ سے کہہ دینا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا یا نو کامنٹس، تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. میرا خیال میں، یہ میری رائے ہے، کچھ صحافی ہو سکتا ہے میری بات سے ڈس ایگری کریں، لیکن میرا خیال میں آپ کا جو ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ پھر آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. یو کی ناٹ فورس. میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ انٹرویوز دینا یا نہ دینا یہ ہر ایک کا رائٹ ہے. آپ اس کے اوپر کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ جناب آپ مجھے انٹرویو کیوں نہیں دے رہے، یا میں آپ سے سوال کروں میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے. اس نے سوال کا جواب دینا ہے. یعنی اب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. محسن نقوی صاحب منسٹر فار انٹیریئر ہیں، پی سی بی کے چیئرمین ہیں، خود میڈیا سے تعلق رہا ہے، میڈیا اونر ہیں، چینل 24 کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، چینل سٹی 42 کے مالک ہیں، سٹی 41 کے مالک ہیں، بہت بڑا نام ہے، میڈیا سے تعلق ہے. انٹرویو نہیں دیتے. آپ نوٹ کر لیں، کوئی انٹرویو نہیں دیا انہوں نے. پریس کانفرنس کر لیں گے، محدود سی ایک پریس کانفرنس کر لیں گے، انٹرویو نہیں دیں گے. بٹ یو کانٹ فورس ہم. جبکہ ان سے میرے خیال میں بہت سے سوالات ہیں ایز اے منسٹر فار انٹیریئر، ان کو بہت سے سوالات کے جواب دینے چاہیے، لیکن نہیں دیتے. اب اس کے اوپر محسن نقوی صاحب کی آپ چھتر پریڈ تو نہیں کر سکتے نا. مجھے بہت سی باتوں میں اختلاف ہے ان سے. سو آئی تھنک یہ جو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں کہ صحافیوں سے اختلاف رہا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ فورس نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک یہاں پہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے تھے. ان کا اعتراض میرے خیال میں غلط نہیں تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.